بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی بات کریں تو ایک اچھا سیشن تھا، خاص کر ریفائنری سیکٹر کے لیے، اس کے بعد ٹیکنالوجی سیکٹر کے لیے، ٹیکنالوجی میں بھی دیکھیں تو ایئر لنک کے لیے۔ اور آج صبح جو انڈیکس کی اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی 663 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد آج کا انڈیکس کا لو لیول دیکھیں تو وہ تقریباً 200 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,62,058 پہ رہا۔ انڈیکس کا آج کا ہائی لیول دیکھیں تو وہ آل ٹائم بھی ہائی تھا تقریباً 1,63,903 پہ، جدھر انڈیکس نے 1646 پوائنٹ گین کیے تھے۔ انڈیکس کی کلوزنگ اگر دیکھیں تو وہ بھی 1590 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,63,847 پہ آئی۔ والیوم کی اگر بات کریں تو 483 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے KSE 100 انڈیکس میں۔ اچھا، اب ایئر لنک کو دیکھیں۔ ایئر لنک کو دیکھ کے کچھ ابہام ہیں، کچھ شکوک و شبہات ہیں، وہ پیچھے بتایا بھی تھا کوسچن آنسر والی سیشن میں، لیکن ابھی تک وہ برقرار ہیں۔ اب کچھ بھائی اس کو شریعہ سمجھ رہے ہیں اور کچھ نان شریعہ۔ اب عارف حبیب کی اگر جو دیکھیں آپ ان کی اپلیکیشن دیکھیں تو اس میں بھی یہاں پہ شریعہ ہی لکھا ہوا ابھی تک نظر آ رہا ہے، اور انویسٹیفائی کی ایپ پہ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ جو ہے وہ آگے مسجد نہیں ہے۔ JS گلوبل کا، عارف حبیب کا، ان کا یہ ہے کہ جو بھی چیز شریعہ ہوگی ساتھ میں شریعہ لکھا آئے گا، اور جو انویسٹیفائی ہے اس کے آگے اگر مسجد بنی ہوئی ہے تو وہ شریعہ، اگر مسجد نہیں ہے تو وہ نان شریعہ ہے۔ اور جیسے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کیسے آپ نے KMI شیئرز دیکھنے ہیں شریعہ جو ہیں، تو KMI آل میں بھی جا کے اگر دیکھیں تو یہاں میں بھی مجھے کوئی ایئر لنک نظر نہیں آیا۔ تو اس لسٹ میں بھی ایئر لنک نہیں ہے، تو اس کو آپ نان شریعہ ہی سمجھے تو میرے خیال سے زیادہ بہتر ہے، جتنی دیر تک کوئی کلیئر نوٹیفیکیشن نہیں آتا اس کے شریعہ ہونے کا۔ آج کے ٹاپ ایکٹیو سٹاک دیکھیں تو سب سے زیادہ والیوم WTL میں جنریٹ ہوئے تقریباً 118 ملین کی۔ اس کے بعد کیل، ہاسکول، PAEL، سنرجی، PASL، FFL ٹریڈ، PTC اور بینک آف پنجاب۔ اور ہاسکول کو دیکھیں، ہاسکول کو پچھلے دن کیپ لگا تھا اور 14 روپے سے اوپر اس کی کلوزنگ تھی۔ تو آپ کو بہت دفعہ یہ اس چیز کا بتایا کہ جب بھی کوئی چیز اپر کیپ پہ ہو تو اس کو کچھ نہ کچھ سیل کریں، کیونکہ اکثر دیکھا گیا کہ نیکسٹ ڈے جس چیز کو کیپ لگتا ہے آج، نیکسٹ ڈے وہ کیپ سے تھوڑا اوپر اوپن تو ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اس میں سیلنگ پریشر دیکھنے کو ملتا ہے۔ مارکیٹ سمری کو دیکھیں تو 482 کمپنیوں میں آئی ٹریڈنگ ہوئی، جن میں سے 235 ایڈوانس رہیں، 216 ڈکلائنر رہیں اور 31 ان چینج رہیں۔ نمبر آف ٹریڈز کی اگر بات کریں تو 5,32,000 ٹریڈ ہوئیں، جن کی ویلیو تھی تقریباً 65 ارب اور 76 کروڑ، اور والیوم کی اگر بات کریں تو 1285 ملین کے والیوم تھے۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو کمرشل بینکس میں سب سے زیادہ موو دیکھی گئی اور 763 پوائنٹ انہوں نے ایڈ کیے۔ اس کے بعد پازیٹیو سائڈ پہ فرٹیلائزر سیکٹر، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز، ٹیکنالوجی سیکٹر، پاور جنریشن، ریل اسٹیٹ۔ اور نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو سیمنٹ سیکٹر، انویسٹمنٹ بینکس، فوڈ اینڈ پیپر، آٹو موبائل اسمبلر اور پارٹس دونوں، اور اس کے بعد مسلینیس۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سٹاک وائز اگر دیکھیں تو FSC نے سب سے زیادہ پوائنٹ ایڈ کیے، اس کے بعد PSO، نیشنل بینک، HBL، BAFL، UBL اور میزان بینک۔ نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو MTL نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے، لیکن صرف 48 پوائنٹ۔ اس کے بعد اینگرو، لک، DG گن سیمنٹ، تھل، MLC، یعنی دیکھا جائے تو سیمنٹ سیکٹر زیادہ آپ کو نظر آئے گا نچلی سائڈ پہ۔ کوسچن آنسر سیشن ہم پہلے کیا کرتے تھے ویکینڈ پہ، اور اس کے لیے یہ تھا کہ بھائیوں کو بہت لمبا ویٹ کرنا پڑتا تھا پورے ایک ویک کا۔ تو اس کے لیے ہم یہ کریں گے، اب ڈیلی کوسچن لیا کریں گے اور ڈیلی ہی ان کے آنسر دیا کریں گے۔ تو آج بھائی نے ایک سوال کیا تھا، کچھ 4-5 سٹاک انہوں نے پوچھے تھے کہ ان سب کے بارے میں بتائیں، جس میں ABL تھا، بینک اسلامی تھا، MCB تھا، ATLH تھا، اس کے بعد فاطمہ فرٹیلائزر تھا۔ تو اس میں باقی تو نان شریعہ تھے، صرف 2 ہی ایسے تھے جو کہ شریعہ کمپلائنٹ تھے۔ اس میں ایک بینک اسلامی ہے، اور بینک اسلامی کی ایک اور بائی کی بھی کال آئی تھی، انہوں نے میرے خیال سے اس کو 38 پہ بائی کیا ہوا ہے، اور وہ پوچھ رہے تھے کہ یہ کتنا نیچے جائے گا اور کہاں تک نیچے جا سکتا ہے، کیونکہ وہ تھوڑا سا پریشان تھے۔ تو میں نے کہا تھا کہ ڈیویڈنڈ دینے والے جو سٹاک ہوتے ہیں ان سے آپ کبھی بھی پریشان نہ ہوا کریں۔ تو بینک اسلامی کی اگر سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیول دیکھیں تو سپورٹ ہے اس کے پاس نیچے 35 روپے اور 61 پیسے کی، اس کے بعد دیکھیں تو 34 روپے 95 پیسے، اور اس سے نیچے 34 روپے اور 45 پیسے کی۔ ریزسٹنس کی بات کریں تو 36 روپے 95 پیسے، 37 روپے 50 پیسے اور 38 روپے 22 پیسے۔ فاطمہ فرٹیلائزر کے بارے میں بھی انہوں نے پوچھا تھا، تو فاطمہ فرٹیلائزر کے ہم نے سوئنگ سگنل دیے تھے جس کے ہمارے ٹارگٹ اچیو ہو گئے تھے، اور اس کے بعد بھی اگر بھائی کوئی ٹریلنگ سٹاپ لگا کے آگے کے ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنی بائنگ سے اوپر کا ٹریلنگ سٹاپ یوز کریں، تاکہ اگر آپ کی پرائز وہ نیچے آئے سٹاک کی تو آپ سٹاک نہ ہوں۔ تو فاطمہ فرٹیلائزر کا جو سپورٹ لیول ہے پہلا وہ ہے 125 روپے اور 82 پیسے کا، اور دوسرے نمبر پہ 124 روپے اور 53 پیسے کا، اور اس کے بعد نیچے 123 روپے اور 4 پیسے کا۔
اس کے اوپر اگر ریزسٹنس لیول دیکھیں تو وہ ہے 128.65، 130، اور اس سے اوپر تقریباً 131 روپے اور 50 پیسے۔ اے ٹی آر ایل کے سوئنگ سگنل اگر دیکھیں تو اس کے جو پہلے دو ٹارگٹ تھے وہ ہمارے الحمدللہ اچیو ہو چکے تھے۔ اس کے بعد میں نے پیچھے لگاتار آپ کو کہتا ہی آیا ہوں کہ کل بھی اس چیز پہ زور دیا تھا، بلکہ آخری ویڈیو بھی یہی لگائی تھی، ٹائٹل بھی یہ لگایا تھا کہ اے ٹی ایل نے جو دیا ہے یہ چونگا ہے صرف تھوڑا سا، اور اے ٹی ایل آپ کو موو دے گا، اور 707 اور 714 کا میں نے آپ کو بتایا تھا۔ سوئنگ سگنل میں جو ہم نے ٹارگٹ دیے تھے وہ 705.15 کا تیسرا تھا اور 717 کا چوتھا لیول تھا ہمارا، الحمدللہ دونوں آج اچیو ہوئے، 705 والا بھی اور 717 والا بھی۔ اس لیے آپ کو میں زور دیتا تھا اس بات پہ کہ اے ٹی ایل نے موو دینی ہے اور بڑی اچھی موو دینی ہے، جیسے پی ایس او نے دی ہے ویسے ہی اس نے موو دینی ہے۔ تو آج دیکھ لیں کیسے چھکے لگائے اس نے۔ اس کے بعد بھی اگر دیکھیں تو ریفائنری میں کوئی بڑی اچھی خبر نہیں آئی، اگر ریفائنری میں کوئی اچھی خبر آتی ہے تو پی آر ایل اور اے ٹی آر ایل این آر ایل آپ کو موو کر کے دکھا سکتے ہیں۔ جس بھی بھائی نے اے ٹی ایل کے وہ سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیول کنسیڈر کیے تھے جو کہ ہم نے سوئنگ سگنل میں بتائے تھے، سپورٹ لیول بتایا تھا 672 روپے کا اور ریزسٹنس آج 717 کی، صرف اس کو اگر کیلکولیٹ کریں تو تقریباً 6.5% پروفٹ بنتا ہے آپ کا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پراپرٹی سے اور باقی چیزوں سے اور بڑے بڑے بزنس سے، بزنس بڑے مطلب جو عام روٹین وائز بزنس چلتے ہیں ٹریڈنگ کے، دکان میں شاپ ٹائپ یا ویسے، ان سے بہت اچھا پلیٹ فارم ہے آپ کے پاس اسٹاک مارکیٹ۔ جو بھی بندے میری بات سن رہے ہیں اور وہ بزنس کرتے ہیں فزیکلی، ان کو پتہ ہے کہ اگرائیاں کیسے کی جاتی ہیں، کیسے اگرائی لینے جاتے ہیں، کیسے اگلا بندہ موڈ بناتا ہے، وہ جی آج فلاں ہو گیا، آج بارش ہو گئی، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گئی، آج کسی کی پھوپھی بیمار ہوتی ہے، کسی کو کوئی مر جاتا ہے، تو ایک تو اگرائیاں نہیں ملتی ہیں ان کو، اپنے ہی پیسے لینے کے لیے چکر لگاتے ہیں، اس کے بعد جو اوپر پروفٹ ہوتا ہے وہ بھی اتنا نہیں ہوتا، اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایگزسٹ کرتی ہیں، سب کو پتہ ہے۔ تو میرے خیال سے ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے آپ 5% 6% پروفٹ بک کریں، پیسے پھر آپ کے پورٹ فولیو میں، آپ کے اکاؤنٹ میں، اس سے اچھا آپ کو اور کیا چاہیے؟ تو جو بھی بھائی لیولز پہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارا پریمیم گروپ جوائن کر سکتے ہیں۔ پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ ہمارے فری گروپ کو، پریمیم گروپ کو اویل کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ desitrader.pk سے بھی، اس کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں لگا دیا ہے۔ بے فارم کی بات کریں تو بے فارم ابھی تک آیا کوئی نہیں، 7 بج چکے ہیں اور انہوں نے 7:15 یا 7:30 جا کے اس کو بیچنے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر دیکھیں گے جیسا بھی فیبیلی آتا ہے اس کے بعد میں دونوں گروپس میں، فری گروپ میں بھی اور پریمیم گروپ میں بھی شیئر کر دیں گے، اور اگر کوئی اکارڈنگ ٹو سچویشن کوئی چیز بتانی ہوئی تو وہ بھی انشاءاللہ بتا دیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔